صبر تہذیب ہے محبت کی، اور کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے ہر انسان کے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہے، اور اللہ رب العالمین وہ چیز بس انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو آپ بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ خالی ہو اور پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یاد رکھو، صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ اللہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ اور دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہوتی ہے۔ وہ رب العالمین تو کہہ چکا ہے کہ جو مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں ویسا ہی ملوں گا اس کو۔ اور جان لو، اگر تم اپنی دعاؤں کے شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی آپ کی دعائیں قبول ہو۔ آپ یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کو کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا آپ کے لیے۔ جب تک آپ یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا اعتبار کریں، اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی بھی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب آپ کو بھی طوفانوں سے بچا لے گا، بس آپ کا یقین ہونا چاہیے اور آپ کا صبر۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب آپ کو بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آپ کو ٹھنڈا کرنے والا رب آپ کو بھی آزمائشوں سے نکال لے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر آپ دیکھو گے وہ سب جو آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ اور دیکھو، جب فیصلے عرش پر ہونے ہیں تو فرش والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے۔ اس کی دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے اور وہ بھی جو آپ کو ملا ہی نہیں۔ اور کیا پتا آپ کے اس صبر کے بدلے اللہ نے آپ کے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو آپ اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے آپ کے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا میرے دوست۔ مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں نا، اور اللہ کے انتخاب کردہ رستوں پر چلتے ہیں، تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے، کیونکہ دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب کردہ راستہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ اور دیکھیں، کچھ دن صبر کے ہوتے ہیں، سراسر صبر کے، خاموش رہنے کے، درگزر کرنے کے، اکیلے گزارنے کے، صحیح ہونے کے بعد بھی غلطی تسلیم کر لینے کے،
کچھ لوگوں اور باتوں کے فیصلے اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ کے حوالے کیے گئے فیصلوں کے نتیجے کا انتظار کریں، اور جب انتظار کرتے کرتے صبر کرنا ماحول ہو جاتا ہے تبھی تو صبر کا اجر ملتا ہے۔ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اس انتظار کا پھل کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور جو آپ نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا ہے آپ کو کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں آپ نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ آپ کی آہیں، آپ کی سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جس کے اختیار میں ارض سما ہے تو پھر اس کے معجزوں سے نا امید کیوں ہونا؟ وہ بس ایک کن کہتا ہے اور سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں واپس لٹا دی جاتی ہیں، بگڑے کام سنوار دیے جاتے ہیں، خالی جھولیاں محبتوں اور چاہتوں سے بھر دی جاتی ہیں۔ پھر تو بس دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھے ہو کر تمہارے لیے فایا کن کے نظارے پیش کرتی ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔